अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल बोर्डिंग शो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर और चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक रखने वाली हस्ती यानी कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। व्यूअर्स, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ही खास, अहम और खुशी की खबर है। व्यूअर्स, हमारे YouTube चैनल बोर्डिंग शो ने महज 3 महीने के अरसे में 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं और माशाल्लाह आपके प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से हर रोज कम से कम 20,000 लोग हमारी इन वीडियोस को देखते हैं। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे इस YouTube चैनल का एक हिस्सा बने हुए हैं। इसी वजह से व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरी इस वीडियो और मेरे इस चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की विलादत के बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। आप इस्लामी तारीख के मुताबिक 569 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1173 को गार्गिस्तान के एक छोटे से इलाके ओश में पैदा हुए, जबकि कुछ रिवायात में मिलता है कि आप बगदाद में पैदा हुए। बहुत से लोग आपका असल और मुकम्मल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम बख्तियार और मुकम्मल नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद कमालुद्दीन था। इसके अलावा आपका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से मिलता है। यह सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद मूसा बिन सैयद अहमद बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद अहमद बिन सैयद रज़ियुद्दीन बिन सैयद हुसामुद्दीन बिन सैयद राशिदुद्दीन बिन सैयद जाफर बिन सैयद नाफी उल वजूद बिन सैयद अली मूसा रजा बिन इमाम मूसा काजिम बिन इमाम जाफर सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब। रिवायत में मिलता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बचपन में कुरान हिफज नहीं होता था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि मुझे कुरान हिफज क्यों नहीं हो रहा। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ख्वाब में मिले। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो आप रोने लगे और अर्ज की, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान हिफज करना चाहता हूं लेकिन कुरान मुझे हिफज नहीं हो रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो कि सूरह यूसुफ हिफज कर लो, अल्लाह ने चाहा तो तुझे कुरान भी हिफज हो जाएगा। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाब से बेदार हुए यानी कि ख्वाब से बाहर निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरह यूसुफ याद करना शुरू कर दी। जब सूरह यूसुफ हिफज हो गई तो उसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मुझे कुरान भी बड़ी आसानी से हिफज हो गया था। इसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब महफिल में लोगों के साथ बैठते तो आप उनसे ये जरूर फरमाते कि जिसको भी कुरान हिफज करना हो वो पहले सूरह यूसुफ को जरूर हिफज कर ले, उसके बाद कुरान हिफज करने की नियत करे, इंशाल्लाह उसे कुरान बहुत जल्द हिफज हो जाएगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र जब 18 महीने हुई तो आपके वालिद हजरत सैयद कमालुद्दीन अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की परवरिश आपकी वालिदा मुख्तरमा ने की। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब 5 साल के हुए तो आपकी वालिदा ने हजरत मौलाना अबू हफज के पास इब्तिदाई तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। एक दिन हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बस्ती से हुआ। उस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र 17 साल थी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से फरमाया, क्या मैं आपका मुरीद बन सकता हूँ? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत कुतुबुद्दीन की तरफ देखा और फरमाया, हाँ जरूर, आप मेरे मुरीद बन सकते हैं। कहा जाता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नौजवानों में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के पहले मुरीद थे। व्यूअर्स, मैं हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की हिस्ट्री पर एक वीडियो बना चुका हूँ
جسے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا. اب ایک اہم سوال کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے نام کے ساتھ لفظ کاکی کیسے، کب اور کیوں آیا؟ ویسے تو اس سوال کے جواب میں بہت سے جواب اور بہت سی روایات ملتی ہیں. ویورز، کاکی لفظ ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب روٹی ہے. جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 5 سال تھی تو آپ کے والدین کو آپ کی بہت فکر ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا ایک اچھا اور نیک انسان کیسے بنے گا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا. بہت کچھ سوچنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا. ایک دن جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی صبح صبح مدرسے گئے تو پیچھے سے آپ کی والدہ نے کھانا بنایا اور الماری میں چھپا کر رکھ دیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب مدرسے سے گھر واپس آئے تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا، ماں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو. آپ کی والدہ نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا، بیٹا ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیتا ہے، وہی ہم سب کا رازق ہے، وہی ہم سب کو رزق پہنچاتا ہے، وہی ہم سب کا رازق و مالک ہے. اس طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ نے اللہ رب العزت کا تعارف آپ کو کروایا اور پھر آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا روٹی تو تمہیں اللہ سے ہی ملے گی، اللہ سے مانگو. اس پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، امی میں اللہ سے روٹی کیسے مانگوں؟ آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا مسلح بچھاؤ. اس پر آپ نے مسلح بچھایا اور اللہ سے نہایت ہی ادب کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں مدرسے سے آیا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کچھ دیر تک ایسے ہی اللہ سے دعا کرتے رہے. کچھ دیر بعد آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے کھانا بھیج دیا ہوگا، کمرے میں ڈھونڈو، یہی کہیں پر ہوگا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کمرے میں روٹی ڈھونڈنے لگے. کچھ دیر بعد آپ کو روٹی مل گئی. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ پڑھ کر روٹی کھانے لگے. اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں خیال آیا اور آپ روز اپنی والدہ سے اللہ کے بارے میں پوچھتے اور کہتے، امی وہ سب کو کھانا دیتا ہے، پرندوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتہ نہیں اس کے پاس کتنے خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی یہ بات سن کر آپ کی والدہ بہت خوش ہوئی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے. ایک دن ایسا آیا کہ آپ کی والدہ اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی. آپ کی والدہ کو یاد نہ تھا کہ میرا بیٹا مدرسے سے گھر واپس آ چکا ہے. آپ جلدی سے گھر کی طرف بھاگتی ہوئی آئیں. آپ رستے میں رو رہی تھی اور روتے روتے یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیٹے کے دل میں تیری محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. اے میرے پروردگار میری لاج رکھنا، اگر میرے بیٹے کو آج کھانا نہ ملا تو اس کا یقین ٹوٹ جائے گا اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. آپ رستے میں روتی روتی اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گھر پہنچی. آپ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہوئے ہیں. آپ کی والدہ نے جلدی سے کھانا بنایا اور الماری میں چھپا کر رکھ دیا. اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب اٹھے تو آپ کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، آج تو میرے بیٹے کو بہت بھوک لگی ہوگی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بہت ہی پیار سے جواب دیا، نہیں ماں، مجھے آج بھوک نہیں لگی. آپ کی والدہ نے کہا، آپ کو بھوک کیوں نہیں لگی؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جواب دیا، ماں میں جب مدرسے سے آیا تو مسلح بچھا کر اللہ سے دعا کی، اللہ پاک میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اللہ پاک آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہیں، اللہ پاک مجھے کھانے کے لیے روٹی دو. اسی وقت میں نے دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک روٹی پڑی ہے. میں نے وہ روٹی اٹھا لی اور کھا لی، لیکن امی جان آج کی روٹی کھانے میں جو مزہ آیا وہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا. اس واقعے کے بعد سے آپ کے نام کے ساتھ کاکی بولا جانے لگا. اس کے بعد آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے افغانستان، ایران اور عراق کا سفر کیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہر روز کم از کم 95 رکعت نماز اللہ کی یاد کے لیے اور کم از کم ہر رات کو 3000 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود السلام بھیجتے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے 27 خلفاء تھے
جو کہ مختلف علاقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. ان خلفاء میں سے کچھ اہم شخصیت کے نام یہ ہیں: حضرت شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ ضیاء الدین رومی، سلطان شمس الدین التمش، قاضی حامد الدین ناغواری اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. ویورز، میں پہلے ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا. اس کے علاوہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ذہانت و علمی کی وجہ سے آپ کو جو ٹائٹلز دیے گئے ان میں سے کچھ یہ ہیں: قطب الاکتب، قطب الاسلام، ملک المشائخ، سلطان الطریقت، برہان الحقیقت، امام العاملین، سراج الاولیاء. اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 14 ربیع الاول 633 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1235 کو دلہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ویورز، ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے ان نیک لوگوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف ان کے مزارات پر جا کر دعائیں مانگنی چاہیے. میرا آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان اللہ کے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی محبت تھی. ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح محبت کرنا ہوگی، تبھی شاید قیامت والے دن ہماری بخشش ہو سکے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک تفصیلی ڈاکومنٹری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ویورز، اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل بابا شاہ کی طرف سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ہسٹری پر بنائی گئی ختم ہوئی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل بابا شاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.